اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کے کچھ اسباب اور علامات کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ موجود ہوتی ہیں، یہ اسباب بنتے ہیں، پھر انسان مختلف مصائب کا شکار ہوتا جاتا ہے اور وہ کسی اور کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی بھی تمہاری زندگی میں مسئلہ بنتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے کیے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، ویعفو عن کثیر، لیکن اس خالق کی رحمت دیکھیں، اس مالک کی رحمت دیکھیں۔ وہ خالق کہتا ہے یعفو عن کثیر، کہ وہ تو اکثر گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس خالق نے جو پیکج ہمیں دیا ہے قرآن کریم میں، وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کے کچھ اسباب اور علامات کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ موجود ہوتی ہیں، یہ اسباب بنتے ہیں، پھر انسان مختلف مصائب کا شکار ہوتا جاتا ہے اور وہ کسی اور کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی، میں نے اللہ کو ناراض کیا، میرے گناہ کی وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے، میری سیاکاری کی وجہ سے یہ کچھ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فیمن اور قحط کے حوالے سے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن ہے، باب اشراط الساعہ ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث 2904 نمبر حدیث ہے، فرمایا لیست السنۃ بألا تمطروا، قحط یہ نہیں ہے بألا تمطروا، کہ تمہیں بارش نہ ملے، تمہارے اوپر بارش بند کر دی جائے، بارش روک دی جائے، یہ قحط نہیں ہے، فیمن نہیں ہے۔ اصل ولیکن السنہ، قحط یہ ہے ان تمطروا، کہ تمہارے اوپر بارش تو ہو، ثم لا یبارک فیہ، اور پھر اس بارش میں برکت نہ رہے۔ ایسے وقت پہ بارش ہو جہاں پہ بارش کی ضرورت نہیں ہے، ایسے وقت میں بارش ہو جہاں پہ فصل کو، غلے کو، اناج کو بارش چاہیے ہی نہیں، اس وقت میں بارش ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ قحط کی بدترین قسم ہے کہ فصل لہلہاتی ہوئی تیار ہو اور ہارویسٹنگ کا سیزن آ رہا ہو اور اوپر سے برف باری ہو جائے، ساری فصل ہی تلف ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کا بڑا سبب ہے جو ہمارے سامنے اس کی علامت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طلاق میں، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی، ڈس اوبیڈینس کی، ڈس اوبے کیا اللہ کو، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت حساب و کتاب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا، اور ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اور انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا،
وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا جو انجام تھا، ان کا امر کا وبال تھا، وہ خسارے کا شکار ہوا۔ محترم ناظرین، اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم صالح کا تذکرہ کیا، قوم ہود کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر ایسی اقوام کا تذکرہ کیا کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی بدولت جو ہے ہم نے تباہ کیا۔ ما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے قوم شعیب کا کیا قصور تھا؟ کم تولتے تھے۔ قوم لوط کا کیا قصور تھا؟ اپنی شہوت غلط طریقے سے پوری کرتے تھے۔ اور باقی بھی قوم ہود، قوم صالح اپنے اپنے قصور میں پکڑے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصص میں، ان واقعات میں یہ عبرت ہے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، یہ کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں ہے کہ جو فرضی طور پہ بنائی گئی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں بتایا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ بد امنی کا سبب کفر اور شرک ہوتا ہے۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارا کوئی عذاب آتا ہے کیوں نہ ان لوگوں کو خیال آیا، تَضَرَّعُوا، رب کے سامنے گڑ گڑاتے، رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایک اہم مثال میں بات کر کے اب بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہ کوئی بھی بستی ایمان لائی کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے رسوائی والا عذاب ان سے دور کر دیا۔ یہ ہے گناہ کے اسباب جو ہمیں دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جب انسان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، سمجھ آتی ہے، پھر انسان ان سبب کو غور کر کے توبہ کی طرف آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ رستہ دکھائے اور ان اسباب کو پہچان کر اللہ کریم کی طرف ہم رجوع اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔